ہمارے معاشرے میں کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا کبھی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اور ہم وہ غلطیاں دہراتے نہ صرف اللہ کو ناراض کرتے ہیں بلکہ اپنے گھر میں بھی ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں۔ کچھ رشتوں میں احتیاط نہایت ضروری ہے اور یہ بات خصوصی طور پر والدین اپنی اولاد کو تربیت دیتے وقت سمجھا دیں تو کبھی کوئی گھرانہ برباد نہیں ہوگا۔ میں بھی اس معاشرے کا حصہ تھی۔ ماں باپ نے کم عمری میں شادی کر دی اور میرا شوہر بیرون ملک رہتا تھا۔ شادی کے ایک ماہ بعد ہی میرا شوہر واپس چلا گیا اور میں سسرال کے ساتھ رہنے لگی۔ میرے سسرال میں ساس اور سسر کے علاوہ ایک جیٹھ رہتا تھا۔ اس نے کچھ ماہ پہلے ہی بیوی کو طلاق دی تھی، اب اکیلا ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ میں زیادہ تفصیلات نہیں جانتی تھی مگر میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ میری جیٹھانی کو میرے جیٹھ کے کردار پر شک تھا اور وہ بہت الٹے سیدھے الزام لگاتی تھی۔ جب گھر میں روز فساد رہنے لگا تو میرے جیٹھ نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور گھر سے نکال دیا۔ مجھے اپنے جیٹھ کے لیے تب افسوس ہوا تھا کیونکہ شادی کے بعد میں نے اپنے جیٹھ میں کوئی غلط بات محسوس نہیں کی تھی۔ میرا جیٹھ سب سے الگ تھلگ کمرے میں رہتا تھا۔ مجھے بھی یقین تھا کہ میرا جیٹھ ایک شریف النفس انسان ہے۔ میں تب نہیں سمجھتی تھی کہ آج کل ہر انسان نے چہرے پر جھوٹ کا نقاب لگا رکھا ہے۔ رمضان کا مہینہ قریب آیا تو ساس نے پہلے ہی صاف لفظوں میں بول دیا کہ وہ اور تمہارا سسر مریض ہیں، دونوں روزے نہیں رکھتے تھے، البتہ میرا جیٹھ رمضان کے سبھی روزے رکھتا تھا۔ میری ساس نے جیٹھ سے کہہ دیا دودھ دہی لا کر اپنی بھابھی کو جگا دینا، یہ اپنے ساتھ تمہیں بھی سحری کروا دیا کرے گی۔ مجھے بھی اعتراض نہیں تھا، میں کام کاج کی عادی تھی، ہمارا گھرانہ بڑا تھا، اس کی نسبت 2 لوگ کو سحری بنانا مجھے بوجھ نہیں لگا تھا بلکہ یہ تو ثواب کا کام تھا۔ مجھے تب بالکل اندازہ نہیں تھا کہ سحری کے نام پر میرے جیٹھ جو اپنے کمرے میں رہتا تھا میرے سر پر ہی سوار ہو جائے گا۔ میری شادی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، میں ابھی سسرال والوں کے ساتھ مزاج واقف بھی نہ تھا صحیح سے۔ مجھے ماں باپ نے رخصت کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ اب وہ تمہارا گھر ہے اور اس گھر کو کہ ہر فرد تمہاری ذمہ داری ہے۔ مجھے کسی نے نہیں سمجھایا کہ سسرال میں جیٹھ یا دیور ایسا رشتہ ہے جس سے احتیاط اور فاصلہ رکھنا لازم ہے۔ رمضان کی پہلی رات میں اپنے کمرے میں سکون سے سو رہی تھی جب اچانک مجھے اپنے کندھے پر کسی کا بھاری ہاتھ محسوس ہوا۔ میں نیند میں تھی، فوراً جاگ گئی، اٹھ کر دیکھا تو میرا جیٹھ کمرے میں کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی بیٹھی اور شرمندہ ہونے لگی کہ نیند میں اتنی مگن تھی اپنے جیٹھ کی آنے کی خبر بھی نہ ہوئی۔ حالانکہ قصور میرا نہیں تھا بلکہ میرے جیٹھ کا طریقہ ہی غلط تھا۔ اس نے نہ تو دروازہ بجایا تھا اور نہ ہی آواز دی تھی، بنا آواز کیے میرے کمرے میں داخل ہو گیا تھا اور میرا کندھا ہلاتے ہوئے مجھے جگانے لگا۔ مجھے اچھا نہیں لگا مگر میں خاموش رہی اور اپنی غفلت بھری نیند پر شرمندہ ہوتی رہی۔ میرے جاگنے پر میرے جیٹھ کمرے سے چلا گیا۔ میں بھی جلدی سے منہ ہاتھ دھوتے کچن میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں جب تک سحری بناتی رہی میرا جیٹھ وہی کچن میں ہی کرسی پر بیٹھا خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ ہم دونوں نے مل کر سحری کی اور پھر میں کمرے میں چلی گئی۔ پہلی سحری آرام سے ہو گئی۔ ساس سسر نماز پڑھنے کے بھی عادی نہ تھے، اس لیے میں نے نماز ادا کی اور پھر سے سو گئی۔ دن کے وقت میری ساس نے مجھ سے کوئی کام نہیں کروایا اور اپنا ہر کام خود کرتی رہی۔ میں اطمینان سے عبادت کرتی رہی۔ اگلی صبح بھی جیٹھ نے ویسے ہی جگایا بنا آواز کیے۔ وہ کمرے میں آ جاتا اور مجھے کندھے سے پکڑ کر جگاتا تھا۔ مجھے جیٹھ کا یوں چھونا عجیب لگتا تھا مگر میں نے زیادہ محسوس نہیں کیا۔ اس رات کو نظر انداز کرتی رہی مگر دن بدن میرے جیٹھ کے رویے میں عجیب سا بدلاؤ آنے لگا۔ اب دن کے وقت بھی میرا جیٹھ مجھے کام کرتے ہوئے دیکھتا رہتا تھا۔ میں دیکھتی تو وہ نظریں ہٹا کر اپنے ماں باپ سے باتیں کرنے لگ جاتا۔ جب سے میں اپنے جیٹھ کو سحری کروانے لگی تھی وہ سارا دن میری تعریفیں کرتا رہتا اور اپنے ماں باپ سے کہتا کہ آپ کی یہ بہو بہت اچھی لڑکی ہے۔ میری تو قسمت ہی خراب تھی، بیوی خود سارا محلہ گھومتی رہتی ہے اور گھر آ کر میرے کردار پر کیچڑ اچھالتی رہتی تھی۔ میرا جیٹھ مجھے دیکھ دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ اپنی زندگی سے بہت زیادہ دکھی تھا۔
مجھے اپنے جیٹ کی اپنے وجود کے آر پار ہوتی نظروں سے الجھن سی محسوس ہوتی تھی، مگر میں ہر بار خود کو دلیل دیتی تھی کہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، ورنہ بری نیت کے لوگ سب کے درمیان بیٹھ کر تعریف نہیں کرتے۔ میرا جیٹ جو سوچتا تھا ماں باپ کے سامنے بولتا تھا، اور میرا جیٹ کی ہر وقت تعریفیں سن کر میرے ساس سسر مجھے پہلے سے زیادہ چاہنے لگے تھے۔ میں اتنی سی توجہ پر کھل اٹھی تھی، میں اتنی نادان تھی کہ کبھی اپنے جیٹ کے اس میٹھے لہجے اور اچھے رویے کا مقصد ہی نہیں سمجھ سکی تھی۔ میں پہلی بار تب چونکی تھی جب ایک رات میری آنکھ کھلی تو میرا جیٹ کمرے میں موجود تھا، مگر مجھے جگانے کی بجائے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے جھٹکا لگا تھا۔ میرے جاگنے پر میرا جیٹ جلدی سے بولا کہ میں تمہیں ہی جگانے آیا تھا، جلدی آ جاؤ، وقت کم رہ گیا ہے۔ میں بھی تب روزہ رکھنے کے خیال سے سر جھٹک کر جلدی سے کچن میں پہنچی۔ وقتی طور پر میرے دماغ سے جیٹ کی وہ حرکت نکل گئی۔ روزہ رکھ کر میں کمرے میں چلی گئی، نماز قرآن پڑھ کر سو گئی۔ میں بے وقوف تھی، کبھی بھی نہیں سوچا کہ کمرے کا دروازہ لاک کر دیا کروں۔ میرا ذاتی کمرہ تھا، مگر میں نے کبھی کمرے کا دروازہ بند نہیں رکھا تھا تاکہ میری ساس جب چاہے کمرے میں آ سکے۔ حالانکہ میرے ساتھ سسر تو میرے کمرے میں کبھی نہیں آتے تھے اور جیٹ کا کوئی کام نہ تھا، مگر مجھے یہ سب عام باتیں لگتی تھیں۔ مگر جو دن گزرتے جا رہے تھے، مجھے اپنے جیٹ کے ساتھ اپنے کمرے میں آنا اور مجھے ہاتھ لگانا برا لگنے لگا۔ رمضان سے پہلے میرے جیٹ کو کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ میرے کمرے میں آتا یا مجھے ہاتھ لگاتا۔ تب بھی میرا جیٹ یہی ظاہر کرتا تھا کہ سحری کے لیے مجھے جگانے اس کی مجبوری ہے، شاید، مگر اس کا طریقہ مناسب نہ تھا۔ میں نے ایک روز بہانے سے اپنے شوہر کو بتایا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ اپنے بھائی کی اس حرکت پر ناگواری محسوس کرے گا اور خود اپنے بھائی کو سمجھا دے گا، مگر وہ الٹا مجھ سے بولا کہ اچھی بات ہے، تمہیں اکیلے تنگ نہیں ہونا پڑتا، میرا بھائی دودھ دہی بھی لا دیتا ہے اور جگا بھی دیتا ہے، ورنہ تم اکیلی سب کیسے کرتی؟ شوہر کی بات پر میں خاموش ہو گئی کہ شاید واقعی مجھے یہ بات خام و خواہ محسوس ہو رہی ہے۔ میرے جیٹ نے ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کی کہ میں شک میں مبتلا ہوتی یا محتاط ہو جاتی، حالانکہ میں کئی بار محسوس کر چکی تھی کہ میرے جاگنے سے پہلے میرا جیٹ میرے کمرے میں آ جاتا تھا۔ میں جاگ جاتی تو وہ مجھ سے بول دیتا کہ میں ابھی جگانے آیا تھا۔ مجھے جگانے کے بعد میرا جیٹ دودھ دہی لینے چلا جاتا تھا۔ مجھے چند روزوں کے بعد ہی اپنے جیٹ کی موجودگی بوجھ لگنے لگی۔ پورے گھر کی سحری بنانا الگ بات تھی، اور ایک جیٹ کو کچن میں سحری بناتے ہوئے سر پر سوار دیکھنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ پہلے روز تو میرا جیٹ ایک طرف بیٹھا رہتا تھا، مگر اس کے بعد وہ کام کرانے کے بہانے میں ارد گرد گھومتا رہتا اور بہانے سے مجھے چھونے لگتا۔ میری چھٹی حس مجھے خبردار کر رہی تھی، مگر میں اپنے جیٹ کو ٹوکنے کی ہمت نہیں کر پاتی تھی۔ مجھے ڈر تھا ایسا نہ ہو مجھے غلط فہمی ہو رہی ہو اور میرا جیٹ کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ ہو۔ پھر روزہ رکھوانا تو ثواب کا کام تھا۔ میرے گھر والے، میرے شوہر اور جو بھی سنتا مجھے یہی بولتا کہ میں ثواب کما رہی ہوں۔ مگر ایک روز دن کے وقت میں کمرے سے نکلی تو جیٹ کو کچن میں کھڑا دیکھا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ روزے کے ساتھ میرے جیٹ کو کچن میں جانے کی کیا ضرورت ہے، آن پڑی تھی۔ میں نے کچن میں جھانکا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بنا آواز کیے واپس کمرے میں چلی گئی، مگر میرے اعصاب کو اچھا خاصا جھٹکا لگا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ جو کچھ میں دیکھ چکی تھی اس پر کوئی یقین نہ کرتا۔ میری ساس اور سسر جو میرا اتنا خیال رکھ رہے تھے، یقیناً ایسی بات کرنے پر وہ بھی مجھے برا بھلا کہتے۔ گھر میں کسی کو اپنے خلاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے ڈر لگنے لگا میرے شوہر کو کچھ خبر نہیں تھی پیچھے اس کے گھر میں اس کی بیوی کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ میں نے بھی ایک دو بار اشارہ دینے کی کوشش کی، مگر فائدہ نہیں ہوا۔ میں اتنی پریشان ہوئی کہ اس رات میں نے اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ صبح کے قریب میرے کمرے کے دروازے پر زور سے دستک ہونے لگی۔ میں رات کو پریشانی کی وجہ سے ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی، اس لیے اس بار ہڑبڑا کر جاگی۔
जल्दी से दरवाज़ा खोला। मैं घबरा गई कि शायद टाइम कम रह गया है, मगर दरवाज़ा खोला तो पता चला कि फजर की अजानें भी हो चुकी थी। मेरा जेठ गुस्से से दरवाजे के पास खड़ा था और मेरे सास ससुर भी वहाँ मौजूद थे। मैं परेशान हो गई कि न जाने क्या बात हो गई है। मेरी सास ने मुझे देखते हुए फिक्रमंदी से सवाल किया, बोली कि तुम ठीक तो हो? कब से तुम्हारा भाई दरवाज़ा बजा रहा है, तुम जाग ही नहीं रही? मैं अपनी सास के सवाल पर हैरान हुई। कमरे के दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं हुई थी। मेरा जेठ गुस्से से बोला कि तुम्हारी वजह से आज का रोज़ा ज़ाया हो गया। दरवाज़ा बंद करके सोने की क्या ज़रूरत थी? जब दरवाज़ा बजाने पर भी नहीं जागी। मुझे अपने जेठ की बात पर गुस्सा आया था। मुझे एक रोज़ पहले किचन में देखा मंजर याद आया। मेरा दिल चाहा सब के दरमियान अपने जेठ का हकीकी रूप ज़ाहिर कर दूं, मगर जाहिर है कि मेरी बात पर कोई यकीन न करता और वो बात करने के लिए भी मुझे हिम्मत चाहिए थी। मैंने अपनी सास को तसल्ली दी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी आंख इसलिए नहीं खुली क्योंकि दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं दी गई, वरना मैं ज़रूर जाग जाती। खफकी से कहा कि तुम्हारा जेठ दरवाजे बचाता रहा है, बेचारा, तुमने सुना ही नहीं। आखिर ऐसे हमें जगाना पड़ा कि जाने तुम्हें क्या हो गया है। मेरी सास भी हिम्मत देने लगी कि बेटा दरवाज़ा बंद करके मत सोया करो, ऐसा तो रोज़ाना आँख नहीं खुलेगी और दोनों का रोज़ा रह जाएगा। मेरा जेठ मुझसे यही बावर करवा रहा था कि दरवाज़ा बंद ना होता तो वो मुझे कब का जगा देता। मैं अपने जेठ को हैरत से झूठ बोलता देख रही थी। मैं अपनी नींद से वाकिफ़ थी। हल्की सी दस्तक या आहट पर भी मुझे मेरी आँख खुल जाती थी, इसलिए मुझे अच्छे से पता था कि मेरे कमरे में दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं हुई थी। मगर मेरा जेठ जो चाहता था वही हो चुका था। मेरे सास ससुर मुझे दरवाज़ा बंद रखने से मना कर चुके थे। मैं शादीशुदा थी, मगर इस घर में किसी को मेरी ज़ातियात का ख्याल नहीं था। इस रोज़ मैं बहुत बददिल हुई और बिना कुछ कहे पिए ही रोज़ा रखना पड़ा था। मैंने अपने शौहर को फ़ोन पर सब बताया तो वो भी यही बोला, तुम्हें सुनाई नहीं दिया होगा। मेरा भाई क्यों झूठ बोलेगा, इसका रोज़ा ज़ाया हुआ है, इसलिए वो गुस्सा हो गया था। मुझे बहुत बेबसी महसूस हो रही थी। मैं अपने जेठ का अजीब रवैया महसूस करके भी कुछ न कर पा रही थी। अगली रात मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया और मेरा जेठ वक्त से पहले मेरे कमरे में आ गया। इसने मेरे कंधे को भी छुआ था कि मेरी आंख खुल गई। मैं उठकर बैठ गई। घड़ी पर वक्त देखा तो मैं ठठक गई। मेरा जेठ मुझे वक्त से पहले जगा चुका था। मेरे देखने पर मेरा जेठ बोला कि मैं कल परेशान हो गया था, आज इसलिए चेक करने आया कि तुम ठीक हो या नहीं। अभी सहरी का वक्त नहीं हुआ। मैं अपने जेठ की बात पर सब्र के घूंट भर कर रह गई। मुझे तब अंदाज़ा हुआ कि मेरा जेठ मुझे जगाने नहीं आया था। इसे अंदाज़ा नहीं था कि इसके छूने में पर मैं फ़ौरन जाग जाऊंगी। मैं इस वक्त उठकर बहाने से बाथरूम में बंद हो गई। मेरा जेठ कमरे से चला गया, मगर मेरी घबराहट बढ़ गई थी। मेरे जेठ की हरकतें दिन ब दिन नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थीं। मेरी बेबसी ये थी कि मैं अपने कमरे में भी सुकून से नहीं रह पा रही थी। दिन निकलने तक मेरे सास ससुर सोए रहते थे और मेरा जेठ दीदा दलेरी से कमरे में चला आता था। इस वक्त सिर्फ हम दोनों अकेले होते थे। मेरी खामोशी मेरे जेठ को हवा दे रही थी। इस रात मैं सहरी का वक्त होने तक नहीं सो पाई थी। इससे अच्छा था कि मैं अकेली रोज़े रख लेती, मगर अब मुझे समझ आ चुकी थी कि मेरा जेठ क्यों रोज़ाना सहरी में मुझे उठाता है और मेरे साथ किचन में खड़ा रहता है। मैंने अपनी सास से कुछ रोज़ के लिए मैके जाने की इजाज़त मांगी तो वो मना कर गई कि यहाँ तुम्हारे जेठ को रोज़े कौन रखवाएगा। अब अगर एक सवाब कमा रही हो तो इस काम को पूरा करो। मैं बूढ़ी जान अब सुबह सवेरे जाकर किचन में खड़ी नहीं हो सकती। मैं बेचारगी से अपनी सास को देखकर दंग रह गई। जिस शख्स की वजह से मैं घर से जाना चाहती थी, इसी की वजह से मुझे रोकना पड़ा। मैं ये भी नहीं कह सकती थी कि मेरी शादी से पहले सब कैसी होता था। मैं पहले ही जानती थी। पिछले रमज़ान में जिठानी इस घर में मौजूद थी, अब वो नहीं थी तो मुझे ही सब करना था। जब मुझे और कोई रास्ता ना मिला तो मैंने अपने शौहर से ज़िद करने लगी कि या वो वापस आ जाए या मुझे बुला ले। मेरे शौहर मेरी इस बेवजह ज़िद से परेशान हो गया। बोला कि शादी के वक्त ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था। वैसे तो मेरे शौहर को बैरून मुल्क अच्छी नौकरी थी और वो अच्छी भारी रकम घर भेजता था। वो चाहता तो मुझे बुला सकता था, मगर वो अपने बूढ़े माँ बाप की वजह से मुझे नहीं बुलाते थे।
میں نے ایک روز اپنے شوہر کو بول دیا کہ وہ اپنے بھائی کو سمجھائے وہ صبح صبح جاگ کر میرا کام نہ بگاڑے۔ میرے شوہر کو حیرت ہوئی، بولے کہ میرے بھائی کا روزہ رکھنا تو ہوتا ہے، ایک سحری کروانے پر تم ہر آئے دن اتنا مسئلہ کیوں بنا رہی ہو؟ میں نے غصے سے شوہر کو بتا دیا کہ اس کا بھائی روزہ ہی نہیں رکھ رہا۔ میرے شوہر کو جھٹکا لگا۔ میں نے کچھ روز پہلے اپنے جیٹھ کو کچن میں دیکھا تھا کہ وہ وہاں چھپ کر فریزر سے فروٹ نکال کر کھا رہا تھا۔ میں اس روز ہکا بکا رہ گئی تھی۔ مجھے تب پتہ چلا تھا کہ میرا جیٹھ روزہ ہی نہیں رکھتا تھا، مگر وہ پھر بھی سحری کے وقت جاگ کر مجھے تنگ کرتا تھا۔ میں یہ جان کر بھی ڈر گئی تھی۔ مجھے تب احساس ہوا تھا کہ اگر روزہ نہ رکھنے کے باوجود میرا جیٹھ روزانہ اس وقت جاگ رہا تھا جب میرے ساس سسر سوئے ہوتے تھے، تو اس کا مطلب صاف تھا وہ صرف موقع سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ مگر میری بات کا ساس سسر کبھی یقین نہ کرتے، اور میرے شوہر کو بھی یہ سن کر غصہ آیا۔ وہ مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے، تو میرے بھائی پر سیدھا سیدھا الزام لگا رہی ہو۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر دودھ دہی لینے جاتا ہے، تمہیں سحری کے لیے جگاتا ہے، اور تم اس کی ایک روٹی بنانے سے بچنے کے لیے الزام لگا رہی ہو۔ میں پریشان ہو گئی۔ میرے شوہر کو میری باتوں پر یقین نہیں آیا، بلکہ وہ افسوس کرنے لگا اور بولا کہ میرا بدقسمت بھائی جانتا تک نہیں کہ اس کی بیوی کے بعد اب تم بھی اسے برداشت نہیں کر پا رہی، جبکہ وہ تمہاری اتنی تعریف کرتا ہے، چھوٹی بہن سمجھتا ہے، اور تم الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو۔ میں چپ سی ہو گئی۔ میرے جیٹھ کا کردار اس کے گھر والوں کے سامنے صاف تھا۔ میں اس گھر میں نہیں تھی، اس لیے مجھ پر یقین ان لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا۔ یہ بات سمجھنے کے بعد میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں اس بات پر اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اپنے شوہر سے معافی تلافی کر کے بات ختم کر دی۔ چند دن کے بعد جب شوہر کا مزاج اچھا دیکھا تو اس کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کی شادی کروائیں۔ جیٹھ کی بیوی ہوگی تو وہ اپنے شوہر کو بھی سنبھالے گی اور ساس سسر کا بھی خیال رکھے گی۔ میرا مشورہ میرے شوہر کو اچھا لگا۔ وہ ماں باپ سے بولا کہ بڑے بھائی کا مناسب سا رشتہ تلاش کریں۔ میرے جیٹھ نے سنا تو ٹھٹ گیا۔ اس روز کے بعد سنبھل کر رہنے کی بجائے میرا جیٹھ مزید بے باکی پر اتر آیا، اور اب اکثر میرے کمرے میں آنے کے لیے الٹے سیدھے بہانے اور حرکتیں کرتا۔ وہ مجھے تنگ کرتا اور قریب کھڑا رہتا تھا۔ میں روزانہ دعا کرنے لگی کہ جلد جیٹھ کو کہیں سے اچھا رشتہ ملے اور سادگی سے شادی ہو جائے تو میری جان چھوٹ جائے گی۔ مجھے تب بالکل نہیں پتا تھا کہ جیٹھ کی شادی سے پہلے ہی مجھ پر کیسی قیامت ٹوٹ والی تھی۔ میں تو یہ سوچ کر مطمئن تھی کہ جلد میرے جیٹھ کا رشتہ ہونے والا ہے، مگر میرا جیٹھ تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھا تھا۔ ایک روز وہ مجھے سحری کے لیے جگانے آیا تو اس سے پہلے میں جاگی ہوئی تھی۔ میں ویسے بھی اب موبائل میں الارم لگا کر رکھتی تھی تاکہ وقت سے ہی جاگ جاؤں۔ میرا جیٹھ مجھے جاگا ہوا پا کر خاموشی سے واپس لوٹ گیا۔ میں اطمینان سے کچن میں سحری بنانے چلی گئی۔ میرا جیٹھ اس روز میرے قریب نہیں آیا تھا اور دور سے ہی بیٹھ کر مجھے دیکھتا رہا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو گئی کہ شاید میرے جیٹھ کو اب عقل آ گئی ہے۔ اپنے جیٹھ کو کھانا دے کر میں خود کمرے میں چلی گئی، اطمینان سے سحری کی، اور پھر اذان ہونے پر میں وضو کرنے چلی گئی۔ نماز ادا کر کے میں سکون سے سو گئی۔ میرے سر سے بوجھ اترا تھا۔ میں اپنے جیٹھ کی طرف سے لاپرواہ ہو چکی تھی، مگر اس روز میں ابھی فجر پڑھ کر سوئی تھی کہ میرا جیٹھ اچانک کمرے میں آ گیا۔ میں اپنے جیٹھ کو بے وقت کمرے میں آتا دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ مجھے غصہ بھی تھا، مگر میرا جیٹھ کی اگلی حرکت نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ کمرہ بند کر گیا۔ میں گھبرا کر پوچھنے لگی، ایسا کیا چاہیے؟ وہ کیوں کمرے میں آیا ہے؟ میرا جیٹھ مجھ سے الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا۔ بولا کہ تمہارے شوہر کو تمہاری قدر ہی نہیں ہے، اتنی خوبصورت اور باوفا بیوی ہے اس کی، مگر میں تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میرا جیٹھ میرے قریب آتے ہوئے بولا کہ میرے بھائی سے اچھا تو میں ہوں، تمہاری مجھ سے شادی ہوئی ہوتی تو میں تمہیں سرآنکھوں پر بٹھاتا، ایسے اکیلے کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ میرے حواس جواب دینے لگے۔ میں نے اٹھ کر وہاں سے جانا چاہا، مگر میرے جیٹھ میرا راستہ روک گیا۔ میرا رنگ اڑ چکا تھا۔ میرے جیٹھ کی عجیب باتیں مجھے احساس دلائے گئیں کہ وہ کس نیت سے میرے پاس آیا تھا۔ میں روزے کے ساتھ تھی، اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر میرا جیٹھ اس روز مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ زبردستی میرے ساتھ ساری حدیں پار کرتا چلا گیا۔ میں پوری شدت سے چیختی رہی، مگر میرے ساس سسر
میری چیخوں پر نہیں آئے تھے۔ میرا شوہر مجھے جن ماں باپ کی خدمت کے لیے چھوڑ گیا تھا وہ ماں باپ میری پکار پر بھی نہیں آئے، اور میرا جیٹھ میری عزت و ناموس روند کر کمرے سے چلا گیا۔ میں ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ مجھے حیرت تھی کہ مجھ پر قیامت گزر گئی، مگر ہر وقت میرا خیال رکھنے والے میرے ساس سسر کو خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ جب میں سارا دن کمرے سے نہیں نکلی تو میری ساس میرے پاس آئی۔ میری ساس نے میری حالت دیکھی تو سکت رہ گئی۔ وہ گھبرا کر مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہیں کیا ہوا؟ میرا صبر جواب دے چکا تھا۔ میں چیخ چیخ کر اپنی ساس سے لڑنے لگی کہ جب میری ان کے بیٹے اپنے گھر میں میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا تو تب میری پکار پر وہ کیوں نہیں آئی؟ میں غم سے چیخ رہی تھی جبکہ میری ساس میرے الفاظ پر لڑکھڑا سی گئی اور مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ وہ مجھ سے بولی کہ ہمارا بیٹا تو رات کو ہی ضروری کام کی وجہ سے دوسرے شہر چلا گیا تھا، تم کس کے ساتھ منہ کالا کرتی رہی ہو؟ میری ساس مجھے جھنجھوڑتے ہوئے سوال کرنے لگی جبکہ میں صدمے سے ساکت رہ گئی تھی۔ میرا جیٹھ پورے گھر کو پاگل بنا رہا تھا۔ میں روتے ہوئے اپنی ساس سے بولی اگر وہ میری چیخ و پکار پر آ جاتی تو خود دیکھ لیتی کہ میں کس کے ساتھ ہی۔ میری ساس نے تب مجھے جو بات بتائی وہ مجھے گمسم کر گئی۔ بولی کہ رات کو ہم سوئے تو پوری رات آنکھ ہی نہیں کھلی بلکہ صبح بھی دیر سے جاگے۔ بولی کہ ہمیں کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ میری ساس کو مجھ پر یہ شک تھا کہ میں رات ان کے کھانے میں کوئی دوا ملا دی چکی تھی تاکہ وہ بے ہوش ہو جائیں اور میں اپنے آشنا کو بلا کر غلط کام کر سکوں۔ میری ساس رونے لگی کہ میرے دونوں بیٹوں کی قسمت خراب ہے، دونوں کو بدکردار عورتیں ملتی ہیں جو پہلے ہی غم سے نڈال پڑی تھی۔ ان الزامات پر ٹھہر سی گئی۔ میں اس وقت اپنے کردار کی وضاحت دینے کی قابل نہیں تھی۔ میں نے اپنے گھر فون کیا اور روتے ہوئے اپنے باپ کو سب بتا دیا۔ میرے والد میری بات سن کر تڑپ گئے۔ اس رات میرے ماں باپ مجھے لینے پہنچ گئے۔ اس رات میری ماں باپ اور ساس سسر کے درمیان اچھی خاصی لڑائی ہوئی۔ میرے ساس سسر میرے کردار پر کیچڑ اچھالتے رہے اور میرے دل میں جو ذرا سی عزت باقی رہی تھی وہ بھی اس رات ختم ہو گئی۔ میرے ماں باپ اپنی غلطی نہیں جان پائے کہ اگر پہلے روز مجھے سمجھا دیتے جیٹھ میری ذمہ داری نہیں تو یہ نوبت ہی نہ آتی، نہ میرے ساس سسر مجھے مجبور کرتے تو روزہ رکھواؤ۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی تھی۔ میں نے گھر پہنچتے ہی شوہر کو کال کر کے سب بتایا تو وہ مجھ سے بولا میرے ماں باپ نے مجھے بتا دیا ہے کہ میرا بڑا بھائی اس رات گھر پہ نہیں تھا، تم کیوں میرے بھائی پر الزام لگا رہی ہو؟ جو سچ ہے وہ کیوں نہیں بتا دیتی؟ اس رات تمہارے پاس کون آیا تھا؟ میں اپنے شوہر کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر بے دم سی ہو گئی۔ میں نے کال بند کر دی اور بری طرح رو پڑی۔ کم عمری میں میری شادی ہوئی تھی، میں نے پھر بھی سسرال کی ہر ذمہ داری کو دل سے نبھایا تھا، ان کی خدمت کی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میرے گھر بسا رہے مگر اس کا صلہ یہ ملا کہ میں عزت ہی گوا بیٹھی تھی۔ میرا جیٹھ نہایت چال بازی سے اپنا کام کر گیا تھا۔ اپنے ماں باپ کو دوسرے شہر جانے کا بول کر وہ انہیں نیند کی دوا دے کر سلا چکا تھا۔ اس پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوا تھا۔ وہ کچھ بولے بغیر ہی بے گناہ ثابت ہو گیا اور میرا رونا تڑپنا بھی کسی کو یقین نہ دلا پا رہا تھا۔ میں اس گھر میں دوبارہ جانے کو تیار نہ تھی۔ میں نے ماں باپ سے التجا کی کہ میری طلاق کروائی جائے۔ میرے ماں باپ پریشان تھے، نہ وہ مجھے واپس اس گھر میں بھیج سکتے تھے نہ طلاق کروانا چاہتے تھے۔ میں بیمار رہنے لگی، واپس جانے کی بات پہ ہی چیخنے لگتی تھی۔ میری اس حالت کو 1 ماہ گزر گیا۔ سسرال والوں نے دوبارہ رابطہ نہیں کیا بلکہ جاننے والوں نے بتایا کہ میرے جیٹھ کی سادگی سے شادی ہو گئی تھی۔ میرا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ مجھ پر ظلم کرنے والا انسان اپنی زندگی میں خوش تھا اور میں لوگوں کے سوالوں اور نظروں پر نفسیاتی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ مجھے لگا میری زندگی کا خاتمہ ہو گیا ہے، مگر تب ایک روز اچانک میرا شوہر ہمارے گھر آ گیا۔ اس نے میرے ماں باپ سے بات کی تو میرے والد نے مجھے نرمی سے سمجھایا، درخواست کی کہ میں اپنے شوہر سے بات کروں اور کوشش کروں کہ گھر بس جائے۔ ہم سفید پوش لوگ تھے، طلاق ہو چکی تھی تو میں ساری عمر ماں باپ کے گھر بیٹھی رہ جاتی۔ میں مجبوراً اپنے شوہر سے ملنے کو تیار ہوئی تھی، ورنہ میرا دل میں اپنے شوہر کے لیے بھی غصہ تھا، مگر میں اپنے شوہر سے ملی تو اس کی بات سن کر میرا غصہ ختم ہو گیا اور میں حیرت سے گنگ ہو رہ گئی۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ پہلے تو وہ اپنے ماں باپ کی بات پر یقین کر کے مجھ سے سوال کرتا رہا، مگر پھر اسے میری باتیں یاد آنے لگیں۔ میں اسے ہر
वक्त इशारों में इसके भाई की उल्टी सीधी बातें बताती थी। मेरा शौहर उलझ गया, इसे भाई पर शक होने लगा था। फिर एक रोज़ मेरे शौहर के दोस्त ने फ़ोन करके इसे जो बात बताई वो मेरे हक़ में गवाही साबित हुई थी। मेरे शौहर के दोस्त ने बताया कि इसी सुबह जब मेरा जेठ मेरे साथ ज्यादती करके घर से निकला, इसका हमारे घर के सामने वाले रोड पर एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, मगर वो मरहम पट्टी करवाकर घर वापस आने की बजाय कहीं और चला गया। मेरे शौहर के दोस्त ने वो हादसा अपनी आंखों से देखा था कि मरहम पट्टी भी खुद कराई। इसने मेरे शौहर को जब बताया तो मेरा शौहर ठट गया। इसे पता चला कि इस रात इसका भाई वाकई घर पर था और सुबह घर से निकला। मेरा शौहर घर वालों को कुछ भी बताए बिना पाकिस्तान आ गया और मुझसे मिलकर माफ़ी मांगने लगा। वो शर्मिंदा था कि इसकी बेखबरी और लापरवाही की वजह से मैं इतने बड़े हादसे से गुजर गई थी। मैं रोने लगी और शौहर से कह दिया कि चाहे सच साबित हो चुका है, मगर तब भी मैं इस घर में वापस जाने को तैयार न थी। मेरे शौहर ने मुझे इस घर में जाने की जिद नहीं की, बल्कि मेरा वीज़ा का बंदोबस्त किया और मुझे अपने साथ बैरून मुल्क ले गया। मैं कुछ वक्त के बाद संभलने लगी। मेरे शौहर ने मेरा बहुत ख्याल रखा और दोबारा कभी भी उदास भी ना होने दिया था, मगर मेरे जेठ को इसके किए कि अल्लाह ने इतनी सख्त सज़ा दी कि मेरे भी रूह कांप गई। एक रोज़ मेरे शौहर को पाकिस्तान से फ़ोन आया। इसके माँ बाप ने रोते हुए बताया कि मेरे जेठ की बीवी ने घर का हिस्सा अलग कर लिया है और सास ससुर अलग हो गए हैं। मेरी सास एक रोज़ बेटे से मिलने गई कि देखा घर खाली था और बहू गायब थी। वो कमरे में आ गई तो इनकी रूह कांप गई, क्योंकि मेरे जेठ की लाश कमरे के वस्त में पड़ी थी और इसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। मेरी जिठानी ने शौहर को कत्ल करवाया और ख़ुद घर बेचकर रुपया पैसा लेकर भाग गई थी। मेरे जेठ की लाश भी 2 रोज़ पुरानी थी। मैं ये सब सुनकर अल्लाह के इंसाफ पर रो पड़ी थी। मेरे सास ससुर का गमज़दा थे और मुझसे माफ़ियाँ मांगने लगे। मैंने खुले दिल से सास ससुर को माफ़ कर दिया, क्योंकि मुझ पर जुल्म करने वाला अपने इंजाम को पहुँच चुका था। अब मुझे किसी से कोई गिला नहीं रहा था। बेशक अल्लाह ताला जुल्म का बदला ज़रूर लेता है और बेशक सच भी सब के सामने ज़ाहिर होकर ही रहता है। प्यारे नाज़रीन और प्यारी बहनों, अपने ससुराल में कदम फूंक कर रखें। ये ना हो कि कोई आपसे हमदर्दी की आड़ में आपका दामन दागदार कर दे। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।